معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار، محبوب ابرار و اخیار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بابلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے کہ تمامی اسلامی بھائیوں کو اور بہنوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ سیدنا سرکار قطب ربانی محبوب سبحانی فضول عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا ہے، اور تمام دنیا بھر میں عاشقان غوث اعظم اپنے اپنے گھروں پر سیدنا سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے تصرفات کا، ان کی کرامات کا اپنے اپنے انداز میں ذکر کر کے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا ہمیں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں دنیا سے اٹھائے۔ مالک و مولا سیدنا سرکار غوث اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر، ہمارے گھروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یوں تو بے شمار کرامتیں ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم کی کہ اگر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا اگر کوئی ذکر کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی، مگر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تو کوئی کرامات بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی شان بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان عطا کی ہے کہ تمام بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں اپنی جو حیات ہے انہوں نے اپنی زندگی کو سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام کر رکھا ہے، اور جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں انہوں نے بھی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جب یہ فرمایا غوث اعظم نے تو تمام ولیین نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، سر تسلیم سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں رکھ دیا، اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اولیاء کرام نے یوں عرض کیا کہ حضور ہمارا سر آپ کے حکم پر خم ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور آپ کا قدم اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں۔ تو وہ شان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور آؤ تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری روئے زمین کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے کہ میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اس طرح سے ساری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ مگر جب یہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو دنیا کے اندر بہت سارے حاسدین، حسد کرنے والے جو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد رکھتے تھے، دل میں بغض رکھتے تھے، دل میں کینہ رکھتے تھے، انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھتا ہے اور یہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ تو کچھ نے مشورہ دیا کہ آزما کر کے دیکھو۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاسدین جو آپ سے بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے پر آمادہ رہتے تھے کہ کوئی چیز ہمیں ایسی ملے کہ جو ہمیں کوئی ایسی بات ملے جو ہم عبد القادر کو ذلیل اور رسوا کر سکے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک ڈرامہ رچایا کہ جتنے بھی حاسدین ہیں سارے کے سارے جمع ہوئے، اور ہونے کے بعد میں انہوں نے ترکیب لگائی کہ کس طرح سے اس عبد القادر کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھتا ہے، اس کو کس طریقے سے رسوا کیا جائے عوام کے اندر۔ جب سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان اللہ رب العالمین نے بڑھائی ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کو شہرت اللہ رب العالمین عطا کرے اس کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاسدین ایک مرتبہ آئے اور حاسدین جمع ہوئے، انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے اسے ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ تو ایک نے مشورہ دیا کہ بھی ہم ایک زندہ انسان کو کفن پہنا کر چارپائی پر لٹا کر اس عبد القادر کی بارگاہ میں لے چلو اور ان سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہیں گے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہیں گے، اور اگر یہ چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اور اگر اس سے علم ہوگا تو نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا ورنہ نماز جنازہ پڑھا دے گا۔ بولے یار یہ ترکیب بہت اچھی ہے، ایسی کرو۔ انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا
اور اس سے کہا کہ دیکھ ہم کفن پہنا کر چارپائی پہ لٹا کر عبد القادر کے پاس لے کر کے جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دو، ہم آپ کی بارگاہ میں مردہ لے کر آئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، مردہ لے کر کے آئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ ہمیں آپ سے ہی پڑھوانی ہے۔ اور جب ایک تکبیر کہے تو بیٹھے لیٹے رہنا، دوسری کہے تب بھی، جب تیسری کہے تب بھی، چوتھی تکبیر جب بولی جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ بس ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم دلوں کے راز سے واقف ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا علم عطا کیا ہے، ہم روئے زمین کو، ساری زمین کو، ساری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی۔ تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ چارپائی پہ جو بندہ لیٹا ہوا ہے کہ مردہ ہے یا زندہ، تبھی ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا۔ اور عبد القادر ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ بولے ہاں آپ بات ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی حاسدین ہیں اس طریقے سے مشورہ کر کے ایک شخص کو سیدنا سرکار قطب ربانی محبوب سبحانی ولیوں کے سردار کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ وہ کہا کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اس وقت میں سیدنا سرکار غوث اعظم اپنی عبادات میں، اللہ کی عبادت میں، اپنے ورد و وظائف میں مصروف تھے۔ لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے، مردہ آیا ہے، مردے کو لے کر کے آئے ہیں۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولایت سے دیکھ لیا اور فرمایا کہ بھئی نماز جنازہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ تو لوگ کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہے، نماز جنازہ تو مردے کی پڑھائی جاتی ہے اور مردہ ہے۔ تو پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی کسی اور سے پڑھوا لو۔ بولے حضور نہیں، آپ سے پڑھوانا ہے۔ بولے کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ بھئی نماز جنازہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ تو کہنے لگے حضور نماز جنازہ تو مردے کی ہوتی ہے، زندے کی کب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ اور ہم مردہ لے کر کے آئے ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو 3 مرتبہ میرے غوث اعظم نے انکار فرمایا اور یہ فرمایا کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی۔ اسی لیے میرے غوث اعظم نے فرمایا کہ سمجھ گئے تھے، غوث اعظم نے جان لیا، یعنی کہ زندہ، مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ نگاہ ولایت سے میرے غوث نے دیکھ لیا کہ چارپائی پہ لیٹنے والا مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اس لیے میرے غوث نے فرمایا کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ لوگوں نے کہا کہ مردے کی۔ غوث اعظم نے نیت باندھ دی، اللہ اکبر، تکبیر کہی۔ لوگوں کے جو حاسدین تھے ان کے دل میں خیال آیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ مردہ ہے یا زندہ۔ دل میں، اپنے دل ہی دل میں پیچھے ہنس رہے کہ پڑھا دی نماز جنازہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہے، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ چارپائی پہ لیٹا ہوا زندہ ہے یا مردہ ہے۔ مگر بات طے ہو چکی تھی کہ چوتھی تکبیر جیسی ہو کھڑے ہو جانا اٹھ کر۔ غوث اعظم نے دوسری تکبیر بولی، کھڑا نہیں ہوا، تیسری تکبیر بولی، کھڑا نہیں ہوا، چوتھی تکبیر بول دی، مگر مردہ کھڑا نہیں ہوا۔ لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا۔
کہ یہ کیا ہوا۔ بہرحال وہاں سے جنازہ اٹھایا، چل دیے۔ سیدنا غوث اعظم اپنے حجرے انور میں تشریف فرما ہو گئے۔ کچھ دیر نمازیں یعنی کہ جنازہ لیا کر رکھ کر اور کپڑا ہٹا کر کے بولے کہ ابھی تک بھی نہیں اٹھ رہا، تجھ سے تو چوتھی تکبیر پر اٹھنے کا وعدہ تھا، ابھی اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ جب کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو وہ حقیقت میں مردہ تھا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے لوگ کہ حضور معاف کر دیجئے، ہم نے تو آپ کو آزمانے کے لیے نماز جنازہ پڑھوائی تھی۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم نے فرمایا اسی لیے میں نے 3 مرتبہ آپ لوگوں سے اقرار کیا تھا کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی۔ آپ نے کہا کہ مردے کی، تو نماز جنازہ مردے کی ہوتی ہے، میں نے مردے کی نماز جنازہ پڑھا دیا ہے۔ تو یہ طاقت اور یہ علم اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا کیا ہے، اور یہ کس وجہ سے عطا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ ولی کا معنی ہے کہ اللہ کا دوست۔ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے حکمرانوں کے آگے بھی ڈرتے نہیں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ اور یہ ان کو مراتب کیسے ملے؟ تو آگے فرمایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ انہوں نے جب تقوی و پرہیزگاری اختیار کی، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا، وہ مرتبہ ان کو عطا کیا ہے، وہ شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارا، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند فرما دیا، ان کے مراتب کو بلند فرما دیا۔ تو کسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے انما انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، نبیین کی جماعت ہے، یہ اللہ کے محبوبین بندے ہیں۔ جس طرح سے تمام نبیوں کے سردار تمہارے اور میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح سے سیدنا سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے مرتبہ نرالا ہے میرے غوث اعظم کا، مرتبہ نرالا ہے میرے غوث اعظم کا، کہ مرتبہ نرالا ہے میرے غوث اعظم کا،